السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلامی تاریخ کا آخری مہینہ ذی الحج آنے والا ہے۔ اس ماہ مقدس کے پہلے 10 دن بڑے اہم ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان دنوں کے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا۔ مختلف مواقع پر کچھ دن اس نے مخصوص کر دیے کہ جن دنوں اس امت پر رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے۔ 10 راتیں بڑی معزز ہیں۔ سب سے افضل تو 10 راتیں رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں ہیں، یہ سب سے افضل ہیں۔ اس کے بعد یہ ذی الحج کے پہلی 10 راتیں یہ افضل ہیں۔ پھر محرم کی پہلی 10 راتیں یہ بھی فضیلت و شرف والی ہیں۔ بندہ مومن کو ان راتوں میں قدر کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کو یاد کرنا چاہیے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانی چاہیے۔ پروردگار عالم ہر مومن کو جو اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلاتا ہے اس کی جھولی بھر دیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے سچے اور سچے دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ، ہمیں روزی دینے والا اللہ، ہمیں زندگی دینے والا اللہ، ہمیں ہر چیز عنایت کرنے والا اللہ، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ گئے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ ان کا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا۔ کیوں؟ ان کی رگ رگ میں بسا ہوا ہے کہ ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اے مومن جب تو ایسا کر لے گا، دل و جان سے کہہ دے گا کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، تو تو جہاں بھی بیٹھا ہوگا رب تعالیٰ تجھ پر فرشتے نازل فرمائے گا۔
فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں مبارک ہو اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں ہی انہیں جنت کی مبارکیں مل جاتی ہیں، جنت ملنی تو بعد میں ہے، لیکن اللہ کی عنایتیں، رب تعالیٰ کا لطف و کرم اس دنیا میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اس سے بھی بڑی بات، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کو ماننے والو، ان کی بات کو حرف آخر سمجھنے والو، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، فی الدنیا فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہم تمہارے یار ہیں، آخرت میں بھی ہم تمہارے یار ہیں۔ جس کا یار اللہ ہو، جس کا یار فرشتے ہوں، اسے کس چیز کے گھبرانے کی ضرورت ہے؟ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، جب آخرت میں جاؤ گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں وہ وہاں ملے گا، جو جی چاہے گا مل جائے گا۔ بعض تو ایسے خوش قسمت ہیں کہ یہ دنیا بھی ان کے لیے آخرت بن جاتی ہے، جو جی چاہتا ہے اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو پکارو گے، جو بلاؤ گے، وہ تم مل جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی ہے، نزلا من غفور الرحیم، غفور الرحیم اللہ مہمان نوازی فرما رہا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں راحت اسے ہے جس کے پاس دولت کی ریل پیل ہے، راحت اسے ہے، آرام اسے ہے جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان ہے، ان کی جنت یہی ہے، باغات مل جائیں، ان کے لیے اچھی رہائش گاہیں ہو جائیں، اچھی سواریاں ہو جائیں۔ لیکن پوچھیے ان سے جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی، وہ کہتے ہیں یہ کوئی راحت نہیں ہے، سواری ہو یا نہ ہو زندگی گزر جا رہی ہے، دولت ہو یا نہ ہو گزرتی جا رہی ہے۔ اگر اب تم نے راحت ہماری دیکھنی ہے تو کبھی رات کے سناٹے پہ اس مصلے پہ آ کے دیکھو جس مصلے پہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں سے آنسو بہایا کرتا ہے، ان کے لیے یہ جنت ہے۔ وہ رات کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب کی عبادت کرتے ہیں، رب کی بندگی کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اور دن کو جب سورج طلوع ہوا، کوئی پڑوس کی عورت کو آ گئی کام ہوگا، اور اپنی ان کی اہلیہ سے کہنے لگی مجھے فلاں کام ہے، اس نے اس کو کام بتا دیا، جواب دے دیا جو دینا تھا۔ پھر وہ جانے لگی تو حضرت کے کمرے میں چلی گئی جہاں حضرت ساری رات اللہ اللہ کرتے رہے۔ وہ واپس آ کے اپنی ہی سہیلی کو ذرا تھوڑا سخت سست کہنے لگی، کہنے کہ تجھے خیال نہیں آتا حضرت صاحب کا کمرہ ہے، ان کا مصلی ہے، اور مصلی پہ کسی نے پیشاب کر دیا، تجھے اتنا بھی خیال نہیں ہے، بچوں کو نہیں سنبھال سکتی، مصلی پہ پیشاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں کہنے لگی اللہ کی بندی یہ پیشاب نہیں ہے، یہ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں بہنے والے آنسوؤں کا پانی ہے، تجھے سمجھنے دیر لگی ہے۔ یہ ہیں وہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ہم تمہارے یار ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں۔ اللہ جس کا یار و مددگار ہوا کرتا ہے پھر اس کی راتیں خرافات میں نہیں گزرتی، اس کی راتیں مصلی پہ گزرتی ہیں۔ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی دریا کے کنارے پر ہیں اور وہاں موجود ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے، تاریخ اسلام کا نادر واقعہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے بادشاہت کو ٹھکرا دیا، کہ لگا لو اپنی بادشاہت، مجھے تمہاری بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے چاہیے تو رب تعالیٰ کی بندگی چاہیے۔ ایک دن ان کے ہی بادشاہ کے درباری کچھ آ گئے، وزیر مشیر آئے، دیکھا بادشاہ یہاں دریا کے کنارے پر ہے، پھٹا پرانا لباس ہے اور اس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں،
حالت عجب ہے، داڑھی پہ تیل بھی نہیں لگا، کنگا بھی نہیں کیا، دستار بھی بس ویسے ہی لپیٹی ہوئی ہے۔ خیال آیا کہ اب تو اسے احساس ہوگا کہ میں ایک اچھی چیز چھوڑ کے آ گیا، اگر اب بھی احساس ہے تو اب واپس لے جاتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں اسے، وائے مزیر و مشیر۔ کہیں گے حضرت آپ کی یہ حالت وہ بادشاہت اچھی تھی یا یہ ہے؟ میں توفے تم پر، تمہیں کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں آئی، ہاتھ میں کپڑا سی رہے تھے، سوئی ہاتھ میں تھی، دریا میں پھینک دی، فرمایا مچھلیوں میری سوئی کو تلاش کرو، ہر مچھلی اپنے منہ میں ایک ایک سوئی لے کے آ جاتی ہے، فرمایا بتاؤ تمہاری بادشاہت اچھی ہے یا اللہ کی دی ہوئی یہ بادشاہت اچھی ہے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الاخرہ، ہم تمہارے اولیاء ہیں، ہم تمہارے یار ہیں۔ یہ کسی کے ماتھے پہ کلگی نہیں لگی، جو اس کی بارگاہ میں آ جاتا ہے رب اسے اپنا بنا لیا کرتا ہے، جو سجدے کرتا ہے رب اس کے سر کو اٹھا لیا کرتا ہے، جو آنسو بہاتا ہے اللہ اس کے آنسوں کی قیمت لگایا کرتا ہے۔ آؤ ایمان والے آ جاؤ، یہ راتیں بڑی بابرکت راتیں، 10 راتیں یہ ذی الحج کی پہلی راتیں ہیں، ان راتوں میں آؤ اللہ کو یاد کرو، پروردگار کو یاد کرو، اپنے اللہ کو یاد کرو، انشاءاللہ رب کو یاد کرنے والا کبھی محروم نہیں رہا کرتا۔ وہ فرماتا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ ہم نے سمجھا تھا فرشتے صرف نبیوں پر اترتے ہیں، وہ نبیوں کی تو شان ہی بڑی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی حفاظت کے لیے فرشتے آیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہوا کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے حضرت خواجہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک اللہ والے عبادت و ریاضت کرتے، اللہ اللہ کرتے، زندگی گزر گئی۔ ایک جگہ جا رہے تھے، آگے سے کسی درندے کے دھاڑنے کی آواز آئی، کسی نے کہا حضرت آگے نہیں جانا، یہ درندہ ہے، چیر پھاڑ کے کھا جائے گا، پردیس ہے اس عالم میں۔ اتنا دیرا تو ذرا سا خوف سا آیا کہ یہ درندہ ہے، اس کا تو کام ہی چیرنا پھاڑنا ہے، میں آگے بڑھا تو یہ مجھے چیر پھاڑ کے کھا جائے گا۔ آواز آئی، اور میرے بندے تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک نہیں ہے، تیری حفاظت کے لیے میں نے 70,000 فرشتہ مقرر کر دیا ہے، جو تلواریں لے کے کھڑا ہے، تیرے نزدیک بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ آؤ ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کبھی مقبولیت کا وقت ہو، تم اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ، وہ تمہارے سر پہ تاج سجا دے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور نہیں خوف نہیں کھانا، غمگین نہیں ہونا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، تمہیں مبارک اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا۔ ایک اللہ والے مدینہ طیبہ چلے گئے، روضہ رسول پہ حاضری ہوئی، روضہ رسول پہ حاضری دے کے وہاں واپس آنے لگے، اب ان کی واپسی کے دن تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جدائی پہ آنسو آتے ہی آتے ہیں۔ ایمان والا ہو، یہ اللہ کی کوئی عنایت ہے، مدینہ طیبہ دیکھ کے جو اسے سکون ملتا ہے، کائنات کی کسی نعمت میں وہ سکون نہیں ہے۔ بہر مواجہ شریفے کا سامنے کھڑا، آنسو نکل آئے، ارے کہ یا رسول اللہ میں تو یہاں رہنا چاہتا تھا، میری واپسی ہو گئی، میں تو یہاں رہنا چاہتا تھا، واپسی ہو گئی۔ آواز آئی، میرے بندے، اللہ کے بندے اور میرے امتی، اگر تو مجھے صرف روضہ شریف میں بند سمجھتا ہے پھر تو یہاں رہ جا، اگر میں ہر امتی کے پاس ہوتا ہوں تو گھبراتا کیوں ہے؟ جہاں جہاں میں وہیں موجود ہوں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی اللہ، ہم تمہارے یار ہیں۔ اللہ کی یاری ایسے نہیں ہوتی، ایک بندہ تو کسی سے یاری کرتا ہے، ایک نیلی چھت والا یاری کرتا ہے، جب نیلی چھت والا یاری کرتا ہے سارے ضابطے ہی بدل جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں جب تم گھر آؤ، بیوی بچے ہیں، کہو السلام علیکم، پھوپھی خالہ ہے السلام علیکم، ماموں تایا ہے السلام علیکم، اولاد ہے السلام علیکم، بہن بھائی ہیں السلام علیکم، انہیں کہیے۔ گھر میں گئے کوئی بھی نہیں ہے، شادی پہ گئے ہوئے ہیں، یا ایسے کمرے میں گئے جس کمرے میں کوئی نہیں ہے، سامان ہی سامان، کچھ نہیں ہے،
وہاں جا کے کیا کہو گے؟ میں وہاں جا کے کہو السلام علیکہ ایھا النبی، یا نبی سلام علیکہ، لأن روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجودۃ فی بیوت اہل الاسلام، کیونکہ مصطفیٰ کی روح ہر مومن کے گھر کا چکر لگاتی رہتی ہے۔ مومن تو محروم نہیں ہے، تجھ پہ سایہ ہے تو سایہ محمد مصطفیٰ ہے، تجھ پہ کرم ہے تو آمنہ کے لال کا کرم ہے، تجھ پر کرم ہے تو گنبد خضرا کے مکی کا کرم ہے، تو جہاں بھی چلا جا اللہ کی رحمت، اللہ کی عنایت اور برکتیں تیرے شامل حال ہوگی۔ دہلی کے معروف بزرگ 13ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تشریف فرما ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک لوگ آئے، آپ سے استفادہ کرتے رہے، جھولیاں برتے، جو دینا تھا اللہ والا دیتا رہا۔ آخر لوگوں کا سلسلہ آہستہ آہستہ بند ہوا۔ عشاء کے بعد شاہ کی نماز پڑھی، پھر کمرے میں آئے، پھر 2-4 آدمی فارغ ہو گئے۔ اب اس وقت ایسے تو سواریوں کے انتظام نہیں تھا، بہرحال لوگ چلے گئے۔ کہتے اب کمرہ خالی ہے۔ خالی کمرے میں اچانک میں لیٹنے لگا تو میری زبان سے نکل گیا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میری زبان سے اتنا نکل گیا بے ساختہ، میں کو وہاں کا ارادہ نہیں کر رہا تھا، بے ساختہ، بس بے ساختہ ہی نکل گیا السلام علیکہ ایھا النبی۔ فرماتے میں حیران رہ گیا، میرے کمرے سے آواز آئی وعلیکم السلام، اے میرے امتی تجھ پر بھی سلام ہے، میں یہاں موجود ہوں، تو کہاں تلاش کر رہا ہے؟ امتی تیرے گھر میں نبی کے جلوے، امتی تیرے من میں نبی کے جلوے، امتی تیری قبر میں نبی کے جلوے، تو قبر میں بعد میں جائے گا، مصطفیٰ کریم کا جلوہ پہلے نظر آ جائے گا۔ دہلی کے بے تاج بادشاہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا آخری وقت آیا، فرمایا میرے جنازے میں شاہ رکن عالم ملتانی، یہ ملتان میں جن کا بڑا گنبد ہے، حضور بہاءالحق زکریہ رحمۃ اللہ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم ملتان والے، ان کو میرے جنازے میں شریک کیا جائے۔ اس وقت یہ وائرلیس نہیں ہے، ٹیلی فون نہیں ہے، موبائل نہیں، کچھ نہیں ہے، پر اللہ والوں کا موبائل تو اس وقت بھی تھا، بڑی دور دور تک جاتا تھا۔ ایسے انہوں نے آنکھیں بند کی، انہیں پتہ چل گیا کہ دہلی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، پہنچ گئے، آنکھیں کھولی تو وہاں ہیں لوگ، واہ مرحبا مرحبا۔ حضرت صاحب حضرت کی وصیت تھی کہ جنازے میں شریک ہوں۔ آپ جنازے میں غسل دفن کفن میں سب میں شریک ہوئے۔ جب لحد میں اتارا، روضہ مبارکہ میں اتارا، ان کی قبر مبارک میں اتارا، اتار کے باہر آئے، یہ شاہ رکن عالم رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اتنے آنسو نکلے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جو ارادت مند تھے کہنے لگے اتنا غم تو اسلام اجازت نہیں دیتا، اتنے غمگین، کسی کے مرنے پہ اسلام اتنے غم کی اجازت نہیں دیتا کہ بندہ بے ہوش ہو جائے۔ پانی ڈالا، پانی ڈال کے ہوش آیا، کچھ ہاتھ پاؤں پہ اس طرح مسل کیا، پھر وہ ہوش آ گئے، بٹھایا۔ کہنے لگے حضرت یہ ہماری عقیدت چکنا چور ہو گئی، ہم تو آپ کو اللہ والے سمجھتے تھے، یہ کیا ہوا، اتنا غم کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے؟ فرمایا عقل کے اندھو، ایک منظر میں نے دیکھا تم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا جب میں حضرت خواجہ سلطان الاولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو جسد اطہر کو، ان کے جسم کو لے کر ایسے قبر میں گیا، آگے دیکھا آمنہ کا لالو کے جسم کو وصول کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، اور ہم تمہارے یار ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جس کا یار اللہ ہو اس کی قبر میں مصطفیٰ کے جلوے ہوا کرتے ہیں، اس کی قبر میں رحمت دو عالم کا کرم ہوا کرتا ہے۔ آؤ ایمان والو، بھولے ہوئے تو آ جاؤ، وقت سے پہلے کہ کہیں اعلان ہو جائے مسجد میں آج فلاں حاجی صاحب چودھری صاحب نہیں رہے، اس سے پہلے آ جاؤ مصطفیٰ کی بارگاہ میں، نبی سے رشتہ جوڑ لو اور مدینے والے سے رشتہ جوڑ لو۔ دوستو تم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی، دوستو تم اگر چاہتے ہو زیارت در مصطفیٰ کی، دل کی جانب نگاہیں جھکا لو، سامنے مصطفیٰ کی گلی ہے، مصطفیٰ کے جلوے تو یہاں ہیں۔ آؤ ایمان والو، آقا کے اسلام کی عشق و مستی میں مگن ہو جاؤ۔ جس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق ہے، جس کے سینے میں نبی کی محبت ہے، وہ چلتا پھرتا جنتی ہوا کرتا ہے۔ سرکار کے صحابی، لاڈلے صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں سرکار کی محبت میں روتا، گلیوں میں پھرتا رہتا تھا، اچانک میں ایسے کرتا سرکار کی محبت میں تو مجھے یوں محسوس ہوتا سرکار جیسے مجھے سینے سے لگا رہے۔ یہ وصال کے بعد سرکار سینے سے لگاتے ہیں۔ آؤ ایمان والو، اپنا من ٹھیک کرو، اپنا باطن ٹھیک کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے من کی دنیا آباد فرمائے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق و مستی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔